السلام علیکم دوستو، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں نے NA-219 اور 220 کا یہ جو ایکسپیکٹڈ رزلٹ تھا وہ میں نے بیان کیا تھا، اور اس میں نے آزاد امیدوار جمشید علی شیخ کے بارے میں جیتنے کی وہ اطلاع آپ کو کی تھی، اور 220 سے سید وسیم حسین کی تھی۔ تو ان دونوں کو میں ذرا تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ میری ابھی کیونکہ پہلے وہ رابطہ نہیں ہو رہا تھا تو اتنے زیادہ سورس وہ نہیں تھے ریلائبل قسم کے، تو ابھی میں نے کچھ اور جو ایکٹیو وہاں پہ ہیں وہ اس وقت لاڑکانہ کی کمپین پہ بھی موجود ہیں، تو انہوں نے مجھے ابھی بتایا ہے کہ وہاں پہ جو حیدرآباد میں ہے وہ 219 سے PTI کے مستنصر باللہ صاحب وہ جیت رہے ہیں، اور دوسرا یہ وہاں پہ PTI کے کیونکہ سندھ کے میرے خیال میں صدر بھی ہیں، اور NA-220 سے میں نے سید وسیم حسین MQM کا کہا تھا، لیکن وہ وہاں سے وہ فیصل مغل کو کہہ رہے ہیں، لیکن میں فیصل مغل سے اتفاق نہیں کر رہا، میرے دوسرے سورس بھی ساتھ ملائیں تو وہاں سے مجھے MQM کے سید وسیم حسین ہی جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس آگے ہے جی NA-221 221 میں جو ہمارے ساتھ نام ہے وہ ہے یہ ٹنڈو محمد خان کا علاقہ ہے، یہاں سے پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر صاحب، اور اس کے بعد ہمارے پاس محمد عرفان صاحب ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، اعجاز نظامانی ہے جماعت اسلامی کی طرف سے، امین صاحب ہیں یہ تحریک لبیک کی طرف سے۔ تو یہاں پہ یہ تو یک طرفہ ہی ہے کیونکہ سید نوید قمر صاحب یہاں سے 2018 میں بھی کامیاب ہوئے تھے، اور ویسے بھی اس سے پہلے بھی یہی وہاں سے پیپلز پارٹی کامیاب ہوتی آ رہی ہے، تو ابھی بھی مجھے سید نوید قمر صاحب یہاں سے جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ NA-222 یہ بدین کا علاقہ ہے، یہاں سے میر غلام علی تارپور پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور شاہ نواز صاحب جو ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، صفیہ خانم صاحبہ جماعت اسلامی کی طرف سے، اور پیر محمد علی سرہندی صاحب ہیں، یہ ہیں جی تحریک لبیک کی طرف سے، مفتی اظہر علی JUIF کی طرف سے۔ اب یہاں پہ جو مذہبی ووٹ ہے وہ تو تین یہاں پہ جماعت اسلامی اور تحریک لبیک اور جمیعت العلماء فضل الرحمان گروپ، یہ تو سارے ووٹ تقسیم ہو جائیں گے، مقابلہ رہ جائے گا شاہ نواز میں اور میر غلام علی تارپور، اور میر غلام علی تارپور کو ایک ایج یہ بھی حاصل ہے کہ یہ 2018 میں بھی یہ اس علاقے کی نمائندگی کر رہے تھے، تو ابھی بھی میں میر غلام علی تارپور صاحب کو جیتتا ہوا یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے جی NA-223 یہ بھی بدین کا علاقہ ہے، یہاں سے حاجی رسول بخش چانڈیو پیپلز پارٹی کی طرف سے کھڑا ہے، عزیز اللہ ڈیرو جو ہیں یہ تحریک انصاف کی طرف سے، محمد موسیٰ جماعت اسلامی کی طرف سے، محمد قاسم جو ہے یہ تحریک لبیک سے، مولانا فتح اللہ JUIF سے۔ اب یہاں پہ پھر وہی میرے نزدیک تو یہی ہے کہ مذہبی ووٹ کا تقسیم ہو جانا، یہاں پر آپ کو جو ہے تقسیم کرنے کی وجہ سے مقابلہ پھر عزیز اللہ ڈیرو اور حاجی رسول بخش چانڈیو کے درمیان ہوگا، لیکن چونکہ یہ علاقہ جو ہے بدین کا یہ پیپلز پارٹی کا ہی رہا ہے گڑھ، تو حاجی رسول بخش چانڈیو صاحب جو ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق یہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے NA-224 یہاں سے سید ایاز شاہ شیرازی، یہ ہیں سجاول سے کھڑے ہوئے ہیں اس دفعہ، یہ ویسے شیرازی برادران جو ہے ان کا ٹھٹھا میں بڑا وہ ہے، یہ ٹھٹھا کے قریب ہی ہے علاقہ، لیکن شیرازی صاحب وہاں سے جو ہے یہ سجاول سے کھڑے ہیں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ، اور ممتاز علی شاہ جو ہیں یہ ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، غلام رسول کاٹھی جو ہیں یہ ہیں تحریک لبیک
پاکستان سے اور مولانا محمد صالح JUI فے سے۔ تو ایاز شرازی جو برادران ہیں یہ ان کا تو ویسے بھی اس علاقے میں پہلے بھی 2018 میں یہ جیت چکے ہیں، تو لہٰذا میں سید ایاز شرازی صاحب کا ہی نام آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ مجھے کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی NA 255، یہاں سے صادق علی میمن صاحب کو ٹکٹ ملا پیپلز پارٹی کا، اور سید جمیل احمد شاہ بخاری کو ملا ہے تحریک انصاف کا۔ ڈاکٹر امتیاز پالاری جو ہیں یہ جماعت اسلامی کے ہیں۔ اب یہاں پر جب آپ دیکھیں گے تو یہ سجاول میں کیونکہ سید ایاز شاہ صاحب ہیں اور ٹھٹھا بھی انہی کا علاقہ ہے، پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ صادق علی میمن صاحب یہاں سے مجھے پیپلز پارٹی کے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ NA 226، یہاں سے ملک اسد سکندر، یہ جام شوروں کا علاقہ ہے، یہاں پر یہ ملک اسد سکندر کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ملا یہاں سے، اور یہ جو ہے عبدالحکیم چانڈیو صاحب یہ ہے تحریک انصاف کی طرف سے، اور عبید الامرو یہ تحریک لبیک کی طرف سے۔ منیر حیدر شاہ صاحب یہاں پہ JDA کی طرف سے کھڑے ہوئے ہیں۔ مقابلہ تو یہاں پہ JDA اور ملک اسد سکندر کے درمیان ہی متوقع ہے، تو ہم جام شوروں میں ملک اسد سکندر کے ہی ساتھ جائیں گے کہ یہی امید ہے کہ یہی کامیاب ہوتے مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ NA 227، یہ دادو 1 کا علاقہ ہے، یہاں سے عرفان علی لغاری صاحب جو ہے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ ہے، شبانہ نواب صاحبہ ہیں تحریک انصاف سے، حافظ طاہر مجید صاحب ہے جماعت اسلامی سے، اور حاجن خان لغاری یہ جی JUI فے کی۔ تو عرفان علی لغاری چونکہ 2018 میں بھی جیت چکے ہیں اور کم و بیش اسی پیٹرن پہ ان کا مقابلہ تھا، تو لہٰذا ہم ان کو عرفان علی لغاری صاحب کو یہاں پہ کامیاب قرار دے سکتے ہیں۔ مطلب کامیاب قرار تو 8 فروری کے الیکشن کمیشن ہی دے گا، ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ NA 228 دادو 2، یہاں پہ رفیق احمد جمالی صاحب ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، مدد علی سودر صاحب ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، اور راشد علی صاحب ہیں تحریک لبیک سے، اور مولانا ابوبکر آزاد صاحب ہیں JUI فے سے۔ تو رفیق احمد جمالی صاحب کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، 2018 میں بھی یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، لہٰذا یہ بات کہنا میرے لیے آسان ہوگا کہ یہاں سے رفیق احمد لغاری صاحب جو ہیں جمالی صاحب، رفیق احمد جمالی صاحب جو ہیں یہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ NA 229، یہ ہے جی ملیر 1 کا علاقہ ہے، اور یہاں سے پیپلز پارٹی کے ہیں جام عبدالکریم جوکھیو، ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ ہیں MQM کی طرف سے، اور ولی محمد مغیری صاحب ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، ممتاز حسین صاحب ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے، محمد اعجاز صاحب ہیں تحریک لبیک کی طرف سے، اور قادر بخش مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ اب یہاں پہ ہم کیا مطلب اس میں جو ہے، کیونکہ عبدالکریم جوکھیو صاحب جو ہیں 2018 میں بھی اسی سیٹ اپ میں کامیاب ہوئے ہیں، اب تو حالات ان کی ویسے ہی فیور میں ہیں، تو 229 سے جام عبدالکریم جوکھیو ہماری طرف سے یہی نام سامنے ہم رکھ سکتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوگا۔ NA 230 ملیر 2 کا علاقہ ہے، آغا رفیع اللہ صاحب جو ہیں یہاں پہ ہیں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، ڈاکٹر مسعود سیال صاحب ہیں PTI کے، محمد اسلام صاحب ہیں جماعت اسلامی کے، محمد انور صاحب ہیں تحریک لبیک کی طرف سے، اور مظفر شجرہ صاحب ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ اگر رفیع اللہ صاحب پہلے بھی ملیر 2 سے یہ اس کی نمائندگی کر چکے ہیں، اور ابھی بھی کوئی ایسا کوئی فرق نہیں آیا کہ ان کو کوئی یہاں سے نقصان کوئی پہنچے، تو میرے خیال میں
اگر کوئی اور فیکٹر نہ ہوا تو آغا رفیع اللہ صاحب جو ہے NA 230 ملی 2 سے کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیں جی، اس کے بعد ہم تھوڑے سا وقفہ کریں گے، پھر میں نئے رزلٹس کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم۔